اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کامنٹ اینڈ شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پلوش شاشین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سنے ہیں پلوش شاشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش شاشین۔ اس کے 11 پارٹس آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں۔ 12ویں پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اب جب اچانک ہی ان کے میلوں دور چل جانے کا وقت سر پر آیا تو ہزار وسوسوں تلے دبتا چلا گیا۔ وہ ڈائریکٹلی ارسلان سے اظہار محبت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اتنی سی جسارت کی کہ اپنے دل کا حال مناہل کو سنا دیا۔ مناہل کو پہلے تو یقین نہ آیا کہ اس کی چہیتی دوست اس کے چہیتے بھائی کی محبت میں مبتلا ہے۔ وہ حیرت سے ردا کو تکنے لگی۔ ردا نے بھی اسی طرح اس کے دیکھنے پر مارے شرم کی آنکھیں جھکا لیں۔ اس لمحے مناہل کو اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ اس نے خوشی سے ردا کو گلے لگا لیا، اوپر تلے 6-7 بوسے اس کی گالوں پر دے ڈالے۔ چھوڑو یار، کیا ہو گیا؟ کیوں میرا دل بند کرنے پر تلی ہو؟ ردا نے مناہل کی محبت بھری مضبوط گرفت سے خود کو نکالتے ہوئے کہا۔ لو بھلا، میں نے کون سا تمہاری پہلی بار کسی لی ہے، یا میں کون سا ارسلان بھائی ہوں جو تمہیں اتنی شرم آ رہی ہے؟ مناہل نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ کمینی، ارسلان ہو بھی نہیں سکتی تم۔ مگر وہ کہتے کہتے رکی۔ مگر مناہل نے پھر سے اسے چھیڑا۔ مگر آج بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ ردا کی گال یکدم ہی لالی برسنے لگی۔ آئے ہائے، دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں نا۔ مناہل نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر ہلایا۔ صبر کرو، میں جا کر بھائی کو سب بتا کر آتی ہوں۔ وہ اس کو چھیڑتی ہوئی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ ردا نے لپک کر اسے بازو سے پکڑ لیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تمہیں اس لیے تھوڑے بتایا ہے کہ تم اعلان کرنے لگو، اور نہ ہی یہ باتیں اس طرح بتانے کی ہوتی ہیں۔ آئی سمجھ؟ ہاں، تو پھر کس طرح بتانے کی ہوتی ہیں؟ مناہل اپنے مخصوص شرارتی لہجے میں بولی۔ ردا کو اب اس پر غصہ آنے لگا۔ وہ جواب میں اسے گھور کر رہ گئی۔ اچھا، ناراض کیوں ہوتی ہے وہ؟ مزاح بھی نہیں کر سکتی؟ وہ اپنی مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے مصنوعی خفگی سے بولی۔ تم مزاح کر رہی تھی؟ ردا نے اسے مزید گھورا۔ تو اور کیا، میرا دماغ خراب ہے؟ میں سے ہی جا کر بھائی سے کہہ دوں۔ بھائی، یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم خود حل کرو۔ مناہل سائڈ ٹیبل پر رکھا سنیک کا پیکٹ اٹھا کر کھولتے ہوئے بولی۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں دو گی؟ ردا کو اس کی لاپرواہی دیکھ کر دکھ ہوا۔ تو اور کیا، میں کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی۔ مناہل نے سنیک چباتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ میری ہیلپ نہیں کرو گی؟ ردا نے بے یقینی سی کیفیت سے دوبارہ پوچھا۔ مناہل سنیک چباتے چباتے چند ثانیے رکی، پھر لاپرواہی سے بولی۔ دیکھوں گی، دوست ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ مدد تو کرنا ہی پڑے گی۔ البتہ نند ہونے کے ناطے مجھ سے کبھی کوئی توقع مت رکھنا، مناہل کہہ کر پھر سے سنیک چبانے لگی۔ لو، تم بھی کھاؤ۔ ہاتھ میں پکڑا پیکٹ ردا کی جانب بڑھا کر اسے بھی کھانے کی آفر کرنے لگی۔ جو اب ردا نے ایک زوردار مکہ اس کے بازو پر رسید کیا۔ بہت بری ہو تم، میں نے سوچا تھا میری دوست ہو، میری مدد کرو گی، مگر تم تو ابھی سے نند بن گئی۔ جو میں تم سے بات نہیں کرتی۔ ردا اب سچ میں ناراض ہو گئی تھی۔ ہاں، نہیں کھانے تو مت کھو، مارو تو مت یار۔ چلو بہت ہو گیا مزاق، اب لگتا ہے رونا شروع کر دو گی تم، اس لیے سیریس ہوتی ہوں۔ یہ بتاؤ کرنا کیا ہے؟ مناہل ہاتھ سے پیکٹ واپس ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے اسے مخاطب ہوئی۔ آخری جملہ انتہائی رازداری سے اس کے کان کے قریب ہوتے ہوئے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ بھائی تو پرسوں چلے جائیں گے، کہیں امریکہ میں کوئی گوری ہی نہ پٹا لے۔ میرے بھائی کو میں ضمانت کیوں نہیں دے سکتی؟
میرا بھائی ہی اتنا گریسفل ہے۔ وہ پھر سے واپس پرانے ٹریک پر چلنے لگے۔ مونی اب کی بار ردا نے انتہائی غصے سے اسے گھورا۔ مناہل کچھ لمحے خاموش ہوئی، پھر بیڈ سے اٹھ کر یہ سوچ کر ٹہلنے لگی۔ کمرے کے چھوٹے چھوٹے 2 چکر لگا کر وہ واپس ردا کے قریب رک کر پھر سے بولی، میں مزاح نہیں کر رہی، واقعی ہی ایسا ممکن ہے کیونکہ بھائی 5 سال کے لیے جا رہے ہیں اور 5 سال میں بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مزاح اپنی جگہ اور سنجیدگی اپنی جگہ۔ یہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں، پلیز کچھ کرو، میری کوئی ہیلپ کرو۔ ردا بھی اس طرح میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوہو، ویسے صرف ایک سوچ ہی ہے۔ ویسے یہ ایک سوچ ہے، ورنہ میں جانتی ہوں کہ ارسلان بھائی ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ نہیں یار، ہمیں اپنے بھائیوں کا تو پتہ ہے، مگر میں نے سنا ہے وہ گولیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ تمہاری سوچ ہے بس، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان ممالک نے اتنی زیادہ ترقی کر لی ہے کہ وہ انگلی دانتوں تلے دباتے ہوئے پریشانی سے بولی، کہتی تو تم ٹھیک ہو، تیز تو وہ واقعی ہی بہت ہیں، اور بیچارے ہمارے سیدھے سادے معصوم سپاہی۔ وہ کچھ توقف کے بعد متفکر لہجے میں گویا ہوئی، تم ایسا کرو، ارسلان بھائی کو بتا دو۔ ایسا کیسے بتاؤں؟ ردا نے پریشانی سے کہا، بتانا تو پڑے گا۔ ہاں، مگر کوئی طریقہ سوچو کہ کیسے میں اپنے دل کی بات ان تک پہنچاؤں۔ میں کبھی بھی ڈائریکٹلی ان کو کچھ نہیں کہہ سکتی، کوئی انڈائریکٹ حل سوچو۔ اچھا سوچتی ہوں۔ مناہل کمرے میں سوچتے ہوئے ٹہلنے لگی۔ پھر کچھ ہی منٹوں بعد وہ دماغ میں پلان ابھرتے ہی اس نے چٹکی بجائی اور لپک کر کردار کی سی پاس بیٹھ گئی۔ میرے پاس زبردست آئیڈیا ہے۔ ہاں جلدی بتاؤ جلدی۔ مناہل نے دماغ میں ابھرنے والا آئیڈیا ردا کے گوشے گزر کیا، جسے سن کر اس کے چہرے پر کافی حد تک سکون کے آثار نمایاں ہوئے۔ مناہل کے دیے ہوئے مشورے کے مطابق اس نے بہت محبت سے اس رات بیٹھ کر وہ گفٹ پیک کیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں کیا ہے، مگر وہ اپنے دل کا حال اس سے چھپا کر اسے اپنے ہاتھوں سے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی اسے یہ پچھتاوا رہے کہ وہ اپنا حال دل بھی اس سے نہ کہہ پائی۔ وہ حال دل کہہ دینے کے بعد سب کچھ قسمت کے سپرد کرنے والی تھی۔ گفٹ پیک کر کے اس تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ملک سے باہر جانے کے لیے پرواز کر چکا تھا۔ وہ اب اس خیال سے ڈر رہی تھی کہ کہیں وہ اس کو انکار نہ کر دے۔ محبت کا جواب نفرت سے ملنے یا اپنے محبوب کی زبان سے ریجیکشن جیسی بات سننے کی ہمت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ وہ اظہار کر چکی تھی، انکار سننے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ بابا ارسلان بھائی کی کال آئی تھی رات کو، پہنچ گئے ہیں نا خیریت سے؟ صبح ناشتے کے ٹیبل پر مناہل نے سب سے پہلے سوال کیا۔ جی بیٹا، آئی تھی کال، اس وقت آپ سو رہی تھی، اس لیے میں نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور ارسلان نے بھی منع کر دیا تھا آپ کو نہ جگائیں۔ ریحان نے اپنی اور مناہل کے گلاس میں جگ سے جوس ڈالتے ہوئے کہا، جگا دیتے نا بابا جانی، میں بات کر کے پھر سو جاتی۔ اس نے شکایتی نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھے۔ ارے میرا بچہ، ارسلان کہہ رہا تھا کہ آپ جیسے ہی یونی سے واپس ہوگی وہ خود آپ کو کال کرے گا، اور مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے وہ آپ کو۔ ساری رات بیٹھ کے رونا تھا پھر آپ نے۔ واقعی ایسے ہی تھا۔ بظاہر مکمل نظر آنے والی مناہل کا دل اندر سے اتنا ہی کمزور تھا۔ معمولی سی بات پر اس کی موٹی موٹی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں۔ خود کو ہر طور پر اعتماد ظاہر کرنے کی کوشش میں حالات ہمیشہ ہی سے اسے مات دے جاتے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈر جاتی اور رونے لگ جاتی، ہجوم سے گھبراتی تھی۔ عام لڑکیوں کی طرح اسے سیر و تفریح کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ وہ تنہائی پسند تھی۔ اسے اندھیرے بھلے لگتے تھے۔ اندھیروں میں بیٹھے یا لیٹے رہنا اس کے محبوب مشاغل میں شامل تھا۔ اس کو غروب آفتاب کے وقت ساحل سمندر کے کنارے بیٹھ کر شفق کی سرخی کو دیکھنا بہت پسند تھا، جہاں کناروں سے اٹکیلیاں کرتی لہروں کے شور کے علاوہ اور کوئی بھی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑی۔ لہروں سے اٹھتی آواز اس کے لیے اس کی پسندیدہ موسیقی جیسی تھی۔ اسے تاریک رات میں چاند کی مدھم لو بہت پاتی تھی۔ وہ اکثر
گھنٹوں بیٹھ کر چاند کو تکتی رہتی۔ اسے سردیوں کی بارش بہت پسند تھی۔ وہ اس بارش میں ہمیشہ اپنے بابا اور ارسلان سے چھپ کر بھیگتی تھی اور خود کو بیمار کر لیتی تھی۔ اس کے پاس یہی 3 قریبی رشتے تھے جو اس کے لیے انتہائی فکر مند تھے: بابا، ارسلان اور ردا۔ ان کے علاوہ دنیا کے کسی رشتے، کسی شخص پر اسے اعتبار نہ تھا۔ رشتوں کی اس مختصر سی لسٹ کے بعد اب تک کسی چوتھے شخص کا نام اس کے زندگی میں شامل نہ ہوا تھا۔ ایسا کیوں تھا، یہ جاننا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں تھا۔ ایسا اس لیے تھا کیونکہ اس نے بہت چھوٹی عمر میں اپنا سب سے قیمتی رشتہ کھویا تھا۔ اس نے اپنی ماں کھو دی تھی، وہ ماں جس کے بعد کوئی دوسرا عظیم رشتہ دنیا میں بنایا ہی نہیں گیا۔ ہاں، وہی ماں جس کے پیروں تلے رب نے جنت رکھی ہے، مگر اس کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی، اس کی جنت اپنے ساتھ لے گئی۔ اس کے بعد اسے دنیا کا ہر رشتہ، ہر تعلق جھوٹا لگنے لگا۔ اسے رنگینیوں سے الجھن ہونے لگی، اسے شور شرابے سے وحشت ہونے لگی۔ اس کا ہر راستہ، ہر رشتہ، ہر تعلق محدود ہو گیا، اور اس محدود سی دنیا میں بس 3 ہی نام تھے، اور اب ان میں سے ایک بہت اہم نام اس سے میلوں دور جا چکا تھا: اس کا بھائی ارسلان، جس نے ماں کے چلے جانے کے بعد اسے سنبھالا تھا۔ اور اس نے ارسلان نے جب رات کو کال کی تو وہ سو رہی تھی، پھر اس نے خود ہی اسے جگانے سے منع کر دیا۔ وہ جانتا تھا اگر مناہل اس وقت جاگ گئی تو ساری رات نہیں سو پائے گی۔ ابھی بھی بھائی کی وہاں عافیت پوچھ رہی تھی۔ اطلاع سن کر اس کی آنکھیں موٹے موٹے آنسوؤں سے تر ہو چکی تھی۔ ریحان اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہمیشہ ہی پریشان ہو جایا کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ فوراً اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اسے بلانے لگا: روتے نہیں میری جان، اس طرح بھائی کے لیے روتی ہوگی تو کبھی اس کا وہاں دل نہیں لگ پائے گا۔ بس دعا کرو وہ جس مقصد کے لیے دیار غیر میں گیا ہے وہ مقصد اس کا پورا ہو جائے۔ ریحان نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا: جی بابا، بٹ آئی ریئلی مس بھیا۔ میں بھی اسے بہت مس کر رہا ہوں، مگر اس طرح روتے رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ میں بس دوبارہ تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھوں گا، آل رائٹ؟ سوری بابا، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ مناہل کو اندازہ تھا کہ اس کے بابا کا کس قدر دل اداس ہوگا جب اس کی آنکھیں نم ہوں گی۔ اس نے فوراً آنسو پوچھتے ہوئے: اٹس اوکے بیٹا، میں نے آپ کو پریشان کر دیا۔ اٹس اوکے بیٹا، میں نے آپ کو پریشان کر دیا، مجھے مسکرا کر دکھاؤ جلدی سے۔ ریحان نے شکایتی انداز سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر ریحان بھی کچھ پرسکون ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ لو یو سو مچ مائی پرنسس، لو یو ٹو بابا جانی۔ چلو اب جلدی سے ناشتہ ختم کرو، پھر دونوں ساتھ نکلتے ہیں۔ میں تمہیں ردا کی طرح ڈراپ کر کے آفس چلا جاؤں گا، تم ردا کے ساتھ یونیورسٹی چلے جانا، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بابا جانی، میں بس 10 منٹ میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ جوس کون ختم کرے گا بیٹا؟ ریحان نے اس کے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ اوہ سوری، مناہل نے ہاتھ بڑھا کر گلاس اٹھایا، پھر لبوں سے لگاتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب چل پڑی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے تک اس کا جوس ختم ہو چکا تھا۔ اس نے خالی گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ زندگی میں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا وارڈروب بھی بہت مختصر تھا۔ اس میں چند مدھم رنگوں کے علاوہ کسی شوخ رنگ کا کوئی جوڑا نہ تھا۔ ہاں، الماری میں بہت زیادہ کپڑے ایک ہی شوخ رنگ میں تھے، اور وہ تھا سیاہ رنگ۔ اسے سیاہ رنگ بہت پسند تھا۔ ابھی بھی اس نے سیاہ رنگ کا سوٹ نکالا جس پر گلابی رنگ کی کنٹراسٹ میں نازک سی کڑھائی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پھر وہ شاور لینے چلی گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ نہا دھو کر باہر نکلی۔ اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے پوچھتی اس نے واپس واش روم میں رکھا، پھر ڈرائر کا سوئچ آن کیا اور اپنے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ کنگھی کرنے کے بعد اس نے ایک چھوٹے کیچر میں اپنے بالوں کو کیچ کیا۔ ہلکی گلابی رنگ کی لپسٹک کا ہلکا سا شیڈ اپنے ہونٹوں پر دے دینے کے بعد اس نے ہاتھوں پیروں پر لوشن لگایا۔ اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی پر گھڑی باندھنے کے بعد اس نے پیروں میں چپل ڈالے، سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھے۔ اس نے اپنا پرس، کتابیں اٹھائیں، پھر موبائل فون اٹھایا۔ وہ آئینے میں اپنی ایک تنقیدی جائزہ لے کر کمرے سے نکل آئی۔
ہو گیا میرا بچہ ریڈی؟ ریحان نے اپنی سیڑھیاں اترتے ہی اس کو دیکھ کر کہا، جی بابا جانی، میں ریڈی ہوں، آپ چلیں، اس نے باپ کی طرف محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ وہاں سے نکل پڑے۔ ریحان مناہل کو ردا کے گھر ڈراپ کر کے دوبارہ دفتر چلا گیا۔ دونوں دوستیں ہمیشہ کی طرح خوشی سے ایک دوسرے سے ملی، پھر دونوں ایک ساتھ یونیورسٹی کے لیے نکل پڑیں۔ یونیورسٹی میں آج ان کا پہلا دن تھا۔ ردا تو نارمل تھی، مگر مناہل کافی حد تک گھبرائی ہوئی تھی۔ اسے تھوڑی بہت تسلی تھی کہ ردا اس کے ساتھ ہے۔ بات ہوئی ہے ارسلان سے رات کو؟ کیا کہتے ہیں؟ کھولا تھا پیکٹ انہوں نے؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ردا نے پوچھا۔ نہیں یار، میں اس وقت سو رہی تھی، بھائی نے بابا کو جگانے نہیں دیا، وہ کہہ رہے تھے جب میں یونیورسٹی سے واپس آؤں گی پھر کال کریں گے۔ اچھا، مگر تمہیں کیا لگتا ہے کھول تو لیا ہوگا نا انہوں نے؟ میرا تو خیال ہے کھول لیا ہوگا، یقیناً اس وقت کال کرتے ہی۔ آفٹر آل یہ معمولی بات تو ہے نہیں۔ ردا اپنی خدشات سے مناہل کو آگاہ کر رہی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ مناہل نے بھی اس کی بات سے اتفاق کیا۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے رونی شکل بناتے ہوئے کہا۔ کیسا ڈر؟ یہی کہ کہیں وہ اس بات کا غلط مطلب نہ لے لے، وہ مجھے غلط سمجھ بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا ڈر اب اس کے چہرے سے عیاں تھا۔ ارے نہیں یار، تم ایسا مت سوچو، ہم سب کئی سالوں سے ایک ساتھ ہیں، بھیا تمہیں اچھے سے جانتے ہیں، اس لیے وہ کبھی بھی تمہیں غلط نہیں سمجھیں گے، ٹرسٹ می۔ مناہل نے اس کو تسلی دی۔ میرا خیال ہے تم نے بہت اچھا کیا وقت پر ان کو یہ سب بات بتا دی۔ بروقت تم نے ان کو بتا دیا، تم کم از کم بعد میں تمہیں یہ پچھتاوا نہیں رہے گا کہ میں نے دیر کیوں کر دی۔ کہتی تو تم ٹھیک ہو۔ ہاں بس اب تم بے فکر ہو جاؤ، بھائی یقیناً سرپرائز ہوں گے، بلکہ وہ خوش بھی ہوں گے، دیکھ لینا وہ کبھی بھی تمہاری فیلنگز کو نیگیٹیولی نہیں لیں گے۔ اللہ کرے ایسے ہی ہو، ایسے ہی ہوگا۔ چلو آگے یونیورسٹی، باتوں باتوں میں پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی یونیورسٹی کے پارکنگ ایریا میں جا کے رکی۔ ردا اور مناہل دونوں نے ایک ساتھ ارد گرد دیکھا۔ یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مناہل نے اپنی گود میں رکھی کتابیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ پتہ نہیں یار کیا ہوگا، بس تم میرے ساتھ ہی رہنا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ پلیز like and subscribe my channel and press the bell icon for